اب یہ بات ہو رہی ہے کشیدگی کے، تو ملک صاحب پھر ذرا تھوڑا سا آ جانا ڈومیسٹک، یہ ساری رام کہانی میں پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جتنی جو ہے وہ مایوسی انڈین میڈیا کو یا انڈین لیڈرشپ کو ہے، اتنی ہی مایوسی پاکستان میں تحریک انصاف کو نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف نے ایکچولی 2-3-4 بڑی غلطیاں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوری کمپین کے دوران انہوں نے ماحول یہ بنا دیا اپنے کارکنوں کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب نہ صرف باہر ہوں گے بلکہ اقتدار پر ان کو جو ہے وہ فائز کر دیا جائے گا۔ اس میں ان کو جو ہے وہ مایوسی ہونا شروع ہوئی۔ پھر جس طریقے سے انہوں نے بعض کانگریس اراکین سے ٹویٹس کروائے، اس کے بعد بھی وہ یہ امید دلاتے رہے اپنے لیڈرشپ کو، اپنے کارکنوں کو کہ بس یہ معاملات جلد ہی طے ہونے والے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ملاقات کے بارے میں خبریں سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران جو پہلا ایجنڈا ہوگا وہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ اب یہ مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، ڈالرز کمانے کے لیے ایسے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ویلاگز کیے، جس سے پی ٹی آئی کا جو ایک معصوم قسم کا کارکن ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھ گیا کہ بس ملاقات ختم ہونے کی دیر ہے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ اب تصور کریں کہ وہ انہیں دوسرا جو ہے وہ بیانیہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ تجزیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس چائے کے اس کھانے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی۔ یعنی گویا ان کو اس بار بھی اس ساری کمپین کے بعد ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو یو ایس میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے ان میں سے موسٹلی لوگ، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ صرف محض وہ اپنے لیے وہاں پہ ڈالر جمع کریں، لوگوں سے ڈونیشنز لیں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو بس یہ امید دلائے رکھیں کہ ہم امریکی انتظامیہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بس کچھ کروانے ہی والے ہیں۔ تو یہ رویہ اور یہ سوچ جب یہاں کارکنوں کو ملتی ہے تو اب وہ ایک شدید قسم کی مایوسی سے دوچار ہیں۔ اب یہ جو مایوسی ہے طلعت صاحب، یہ ایک تو امریکہ میں جو کچھ ہوا اور جو اس طریقے سے وہاں پہ امریکہ کی پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے یا کرنے کی کوشش کی، اور جو وہ سارا ہمارے سامنے تھا، پاکستان میں لوگوں نے اس کو انہی جماعت نے ڈس اون کیا۔ بٹ اگر اوورآل آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت آج کے دن کہاں پہ کھڑی ہے اس میٹنگ کے بعد، تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے بھی وہ بہت اچھی جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے ہیں ایک مسلسل تنزلی کا شکار ہے، لیکن کیا اس میٹنگ نے اس تنزلی میں تیزی لائی؟ بالکل لائی۔ کیا اس میٹنگ کے بعد سیاسی طور پر ان کے دروازے بند ہو گئے؟ بالکل آپ کو نظر آیا کہ جنہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی فور سیزن ہوٹل کے باہر، وہ کتنا پیتھیٹک قسم کا احتجاج تھا نمبر وائز۔ یعنی ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ اس نے سب سے زیادہ دنیا میں فنڈنگ جو ہے امریکہ سے حاصل کی، سب سے زیادہ تگڑا ورکر ہمارا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر ان کو بظاہر آئینی تحفظ بھی موجود ہے، احتجاج کا حق بھی ان کا موجود ہے۔ لندن سے لے کے واشنگٹن تک انہوں نے کتنے مظاہرے کر لیے اور کتنے اس کے اندر لوگ موجود ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تنظیمی طور پر وہ کتنا بیک فٹ پر گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو 32,000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر ان کے اوپر گرا ہے وہ کیا ہے؟ جو 32,000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر ان کے اوپر گرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبروں سے غائب ہو گئے، وہ میڈیا سے غائب ہو گئے، سٹوری ہیڈ لائنز تبدیل ہو گئی ہیں، میڈیا کے ٹاک شوز تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ جنگ کے بارے میں ہے، یا اسرائیل کے بارے میں ہے، ایران کے بارے میں ہے، عاصم منیر کے بارے میں ہے، یہ امریکہ کے بارے میں ہے، یہ پاکستانی جو ایران میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے بارے میں ہے، یہ اکانومی کے بارے میں ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، علیمہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کے پی چیف منسٹر کے بارے میں نہیں ہے۔ سو یو کین اونلی امیجن کہ ایک جماعت جس کا دھندا ہی چلتا ہے میڈیا سے، دوسروں نے تو بات کی ان کے ٹرولز کی اور ان کے ویلاگرز کی، جو جماعت ہے وہ زندہ ہی رہتی، اس کی آکسیجن ہے میڈیا کے اندر رہنا۔ جب وہ آکسیجن ختم ہو جائے تو وہ کتنی مشکل میں ہوگی۔ تو میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، دے آر آف دا میڈیا گریڈ۔ ویری امپورٹنٹ۔ تو ملک صاحب پھر یہ آف دا میڈیا گریڈ جب ہو گئے ہیں تو وہ جو بڑے زور و شور سے اعلان ہوا تھا کہ جی اب ہم ایک ملک گیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو فی الحال تھوڑے دن کے لیے مؤخر کیا ہے، وہ پھر نہ ہی سمجھیں پھر؟
ابھی طلعت صاحب تجزیہ کر رہے تھے تو میرے دماغ میں 2-3 چیزیں آ رہی تھی. بالکل طلعت صاحب نے صحیح اس کا جائزہ لیا کہ آپ کو یاد ہے جب بھی ہمیں کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں یا کسی ٹاک شو کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خان صاحب اتنے ریلیونٹ ہیں کہ آج کا شو بھی انہی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یعنی گویا آپ کے پاس ٹی وی چینلز کے پاس عمران خان کے علاوہ بات کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے. تو جو طلعت صاحب نے جائزہ لیا بڑا بالکل ایگزیکٹ. وہ دیکھیں نا کئی روز سے جب سے پاک انڈیا جنگ ہوئی میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں پی ٹی آئی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے یا ان کے جو ہے وہ مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے میڈیا کے اندر. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے واقعی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے جس کو وہ ریلیونسی سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر نہ ٹاک شوز ہوتے ہیں نہ ان کے بغیر کوئی خبریں چل پاتی ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے اور مسائل جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. پھر جس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل امریکہ دورے پر تھے اور ایک ایسا گھسا پٹا سا چند درجن لوگوں کو لے کے وہاں احتجاج کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ تحریک انصاف کے لیے خود ہی جو ہوتے ہیں نا اپنے صفوں کے اندر ہی چھپے ہوئے لوگ ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. وہ شہباز گل صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں یہی کافی ہیں ان کی تباہی کے لیے. تو یہ جو معاملات کس طریقے سے سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ان کو وہاں سے کچھ سپیس مل رہی ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب پشاور وزٹ کے دوران علی میر گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طریقے سے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اب ہم سے ٹائم نہ مانگیں آپ عدالتوں میں جائیں عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کریں اور جو آپ پولیٹیکل بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت سے کریں. تو میں سمجھتا ہوں اب معاملات مزید ان کے لیے مشکل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن محض وہ چونکہ سارے ایک بیانیہ ہی انہوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے دور پہ جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ کو کئی ایسے جو ہے لطیفے روزانہ سننے کو ملتے ہیں. یعنی کل ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ ایسے لطیفے ہیں جو ناقابل بیان ہیں کہ جناب ملاقات میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ابھی بس جو ہے پاکستان کی حکومت کو آگاہ کیا جانے ہی والا ہے. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی اپنی سیاسی غلطیوں کے باعث آج اس جگہ پہ پہنچی ہے جہاں ان کو مشکلات ہی مشکلات ہیں. اچھا اب جہاں پہ مشکلات کی بات ہو رہی ہے ریلیونس کی طرح سے اب میں تھوڑا سا آپ سے ایک ہلکا سا ان سوئنگنگ قسم کا سوال کرتا ہوں یا آؤٹ سوئنگنگ کر لیں. چلیں آپ کیونکہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں اور بڑے عرصے سے کھیلتے آ رہے ہیں تو ریلیونس کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں ایک اینڈ پہ تو ہے کہ بالکل ارریلیونٹ, دوسرا اینڈ جو ہے اسپیکٹرم کا اس میں ہے کہ جی آپ اسینشل ہیں. اب اس اسپیکٹرم پہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کے اندر بھی یہ ریلیونس کا اسپیکٹرم ہے کہ گورنمنٹ کا کتنا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے. تو اس اسپیکٹرم پہ اس میٹنگ کے بعد جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ریلیونس کتنی آگے پیچھے موو ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو سیدھا بال ہے, اس میں سوئنگ نہیں ہے, یہ سیدھا بال آپ نے کر دیا مجھے. تو دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی اس میٹنگ سے پہلے اس کی اچھی حالت نہیں تھی, حکومت بھی اس میٹنگ سے پہلے اتنی ہی ریلیونٹ تھی جتنی اس میٹنگ کے بعد ہے. صرف یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو ایمپلیفیکیشن ہے پاور کی, وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. اچھا یہ بڑا دلچسپ ہوگا اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ہم مزید بات کرتے کہ کیا یہ میٹنگ امریکہ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنا رہی ہے, کیا یہ میٹنگ پاکستان اور ٹرمپ کے تعلقات کو مضبوط بنا رہی ہے, کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, یا کیا یہ میٹنگ جنرل عاصم اور ٹرمپ کے تعلقات کو بہتر بنا رہی ہے. سو اب دیکھنا یہ ہو سکتا ہے یہ تینوں کام کر رہی ہو, لیکن میرے خیال میں لگتا ہے یہ کہ فی الحال یہ پرسنل سمٹ لیول جب آپ ڈپلومیسی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جس شخصیت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ وار وکٹری کا کراؤن بھی پہن کے آپ کے سامنے آیا ہو اگینسٹ بگ اینیمی, تو پھر یہ پرسنل قسم کی سمٹ لیول ڈپلومیسی اور انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نظام تو پہلے ہی 80 اور 20 کی پرسنٹیج سے چل رہا تھا, 20 سویلین 80 فوج. اب اس کے بعد جو پرسنل ایلیمنٹ ہے وہ کتنا مرکزیت اختیار کرے گا. میرے خیال میں جو پرسنل لیول کی انگیجمنٹ ہے اس کی اہمیت اس نظام کی مرکزیت کے اندر ایک نئی مرکزیت پیدا کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ جو پرسنل کیمسٹری ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے, آبویسلی آپ کو یاد ہے کہ جارج بش جو تھے صدر اور جنرل مشرف, ان کے درمیان بھی
ایک خاص قسم کا وہ بن گیا تھا, وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اور جارج بش صاحب جب یہاں بھی آئے تھے, پاکستان بھی آئے تھے, مجھے یاد ہے آپ نے بھی ایک سوال داغا تھا اور میں نے بھی داغا تھا, مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا وہ سین ایوان صدر میں, پرانی بات ہے. تو یس یو آر ایبسلیٹلی رائٹ.